تو فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب اور احترام گفتگو کے دوران مد نظر رکھو، بلاتے ہوئے اس طرح زور سے نہیں بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور اس طرح نام لے کر بھی نہیں بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور پھر فرمایا اپنی آوازوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حضور میں ہیں، آپ کے پاس اگر بیٹھے ہوئے ہیں عند رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو زور سے بولنے کا قطعاً کوئی حق نہیں۔ تو اس کو چاہیے اس بریلی کو، اس سنی کو، یا تو اپنے عقیدے کو چھوڑ دے جو اس نے حاضر ناظر کا بنا رکھا ہے، یا پھر یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دے، یا پکارنا چھوڑ دے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھے، ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یا عقیدے کو چھوڑ دے یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دے۔ کیونکہ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس قدر آشتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو اس کو کہنا پڑ جاتا تھا، ذرا تھوڑا بول تو صحیح، کیا بات سمجھ میں آئی، اتنی آشتی سے بات کرتے تھے، آوازوں کو بالکل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست کر دیا۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ ہے بھی یہاں، وہ ہے بھی موجود، حاضر بھی اور ناظر بھی مانتا ہے، اور آواز بھی ہے، چیختا بھی ہے اور چلاتا بھی ہے، بے ادب اور گستاخ بن کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ اچھا چلو ایسے سمجھ نہیں آئی تو اور آگے بڑھیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہی صحیح، ان کے لیے اجر و ثواب ہے، مغفرت ہے، یعنی ان کی یہاں اللہ پاک نے تعریف و توصیف کی جو آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آپ کے پاس آوازوں کو بلند نہیں کرتے، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ لیکن جو پھر بھی آوازوں کو پست نہیں کرتے، ان کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے میرے پاک پیغمبر، جو آپ کو حجروں کے ورا سے، حجروں کے باہر سے، حجرات کے پیچھے سے آپ اندر تشریف فرما ہیں، جو لوگ باہر سے آ کر ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، یا رسول اللہ چاہے کہیں یا محمد کہیں، یہاں اللہ پاک نے اگرچہ ان کہنے والوں نے یا محمد کہا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے کہنے کو نہیں دیا، بلکہ فرمایا ینادونک، میرے پیغمبر آپ کو بلاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، زور سے نادا بلانا، کہتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو۔ کچھ لوگ آئے تھے اس زمانہ کے بنو تمیم کے، انہوں نے آ کر زور سے آوازیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے، باہر سے انہوں نے زور سے جب پکارا تو اسی بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے میرے پاک پیغمبر، جو آپ حجروں سے باہر، من وراء الحجرات،
حجروں کے ورا سے جو پکارتے ہیں، حجروں کے آپ اندر تشریف فرما ہے، وہ باہر سے زور زور سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثریت بے وقوفوں کی ہے۔ جو لوگ اس آیت کو ذرا غور سے سنے بھائی، جو لوگ آپ کو اے میرے پاک پیغمبر، جو لوگ آپ کو باہر سے پکارتے ہیں، آپ حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر بے عقل لوگ ہیں، یہ اکثر بے وقوف ہیں، یہ ان کے اکثر جو ہیں نہ سمجھ نہ داں ہیں، جو آداب رسالت سے نہ واقف ہیں، ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ آپ اندر تشریف فرما ہے، بات سے زور سے نہیں پکارنا۔ اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر بے وقوف بے عقل ہے، نادان ہے۔ تو میرے اللہ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جو ہے، اب ملنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے، رکے رہتے، انتظار کرتے، چپ رہتے، آوازیں نہ لگاتے، زور زور سے نبی کریم کو نہ بلاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، صبر کرتے، رکے رہتے، آپ کے پیغمبر کے پاس خاموش رہتے، صبروا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ادب سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی بڑی شان کریمی، کتنا بڑا ادب اللہ رب العزت خود سکھا رہا ہے امت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ میرے پاس پیغمبر تو خود ان کے پاس آ جاتا، تو تشریف لے آتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس نقطے پہ میاں غور کر لو، اور بریلویوں کے تانے سہنے والوں، اور بریلویوں کی بے ادبی اور گستاخی خود وہ کر رہے ہیں، لیکن کہتے تم ہیں، ذرا اس نقطے پہ غور کرو، ان کو جا کے کہو ہم ابھی صبر کیے ہوئے ہیں، ہم رکے ہوئے ہیں، ہم آواز نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے نبی کریم اسی حجرہ میں مدفون ہوئے، آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم باہر ہیں، وہ اندر ہیں، وہ برزخ کی حیات میں ہیں، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، برزخی حیات میں ہیں، اور اللہ پاک نے زندگی میں یہ ادب سکھایا کہ پیغمبر حجرہ کے اندر ہو، باہر سے آواز نہیں دے۔ نبی کریم اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہو، باہر سے چیخنا نہیں، چلانا نہیں، اور وہ چیخے گا، چلائے گا، بے ادب و گستاخ بن جائے گا، بے ادب و گستاخ بنے گا تو وہی سزا اس پہ نہ ہوگی۔ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کی وہ نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا باہر سے آواز نہیں دینی، زور سے میرے پیغمبر کو نہیں بلانا، ایک دوسرے کی طرح بھی نہیں بلانا، نام لے کر
کر بھی نہیں بلانا، زور سے بھی نہیں بلانا، آواز بھی بلند نہیں کرنی، اور جو باہر سے بلائے گا، جو باہر سے زور سے پکارے گا، ینادونک، وہ اسی زمرہ میں آ جائے گا جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم سواد اعظم ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہم زیادہ ہیں، اور زیادہ کے ساتھ حق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون۔ قرآن میں ہے اکثر نے اللہ کو صحیح نہیں مانا، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اکثر نے اللہ پاک کو صحیح نہیں مانا، بلکہ مانا تو کیسے مانا؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر نے اللہ کو مانا مگر وہ اس حال میں مانا کہ وہ دوسروں کو بھی ساتھ شریک بناتے۔ اکثرهم لا یعقلون، فرمایا کہ زور سے بلانے والے یہ میرے پیغمبر کو حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے میرے پاس پیغمبر کو باہر سے آوازیں لگانے والے یہ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، نادان ہیں۔ چنانچہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بلانا، زور سے بلانا جائز نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے تو بڑی آہستگی سے، بڑی پست آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کرتے تھے، اور جو نہیں ہوتا تھا، منافق ہوتا تھا، وہ چیختا چلاتا تھا، وہ بے ادب و گستاخ بنتا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پاک پیغمبر اگر یہ صبر کرتے، رکے رہتے، اپنے آپ کو صبر کر کے روکے رکھتے، زور سے آوازیں نہ دیتے، تجھے زور سے نہ پکارتے، یہاں تک کہ تو خود ان کے پاس تشریف لے آتا، حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو چونکہ یہ پہلی بار ان سے ہوا تھا اس لیے آگے فرما دیا واللہ غفور رحیم، چلو ابھی جو ہو گیا معافی ہو گئی، ابھی جو ہو گیا معافی ہو گئی، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے سوال کا جواب تو آپ کو مل ہی کیا ہوگا کہ جنہیں یہ لوگ وہابی کہتے ہیں وہ کیوں نہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں؟ آج ہم کیوں نہیں یا رسول اللہ کہہ کر چیخ کے چلاتے؟ کیوں نہیں ہم رسول اللہ کو آواز دیتے؟ وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کو دور سے نہیں بلانا۔ ہاں قیامت کا دن ہوگا، ہم کہیں گے یا رسول اللہ، ہم کہیں گے یا نبی اللہ، ہماری شفاعت کیجیے، ہمیں حوض سے پانی پلائیے، اور انشاءاللہ امید ہے آپ دیکھتے ہی کہیں گے آ جاؤ، تم میرے ہی ماننے والے ہو، وہی تم میرے عاشق ہو جنہوں نے میری سنت کو اپنایا۔ اور یہ یا رسول اللہ کہنے والا جب چیختا چلاتا آئے گا، جیسے کہ دنیا میں عادت ہے، جیسے دنیا میں عادت ہے، چیختا چلاتا آئے گا، فرشتے کو جب یوں ہی حوض کے پاس آئے گا ہاتھ دیا جائے گا۔ کسی پنجابی شاعر نے ترجمہ کیتا ہے یہ ذوق بڑا ساز ہے سنائی ہے، وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض سے کھڑے ہوں گے، مختلف امت کے مختلف افراد آ رہے ہوں گے، اپنے اپنے درجات، اپنے اپنے آغاز، اپنی اپنی فضیلت نہ، کیونکہ قیامت میں ہر کوئی آئے گا اپنے عمل کے نال آئے گا،
جیسا اس کا عمل ہوئے گا ویسی اس کی وہاں جزا ہوگی. جتنا بڑا سنت کا متبع ہوگا بڑی عزت و تکریم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں دیکھوں گا ایک بہت بڑا گروہ وہ میرے حوض کی طرف بڑھ رہا جس نو ساڈے پنجابی شاعر نے اینج کر کے کہتا ہے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا. یہ چٹھی قرآن سنت و اشارہ کر کہتا ہے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا او دیا اینو یاد رکھی کدی نہ بھلائیا. اینو یاد رکھی کدی نہ بھلائیا. کہتے ہیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض میں کھڑے امت کا ایک بڑا گروہ آتا ہے آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنا والی پوری پائی ہوئی نشانی نے. ظاہر دیکھا پتہ لگتا ہے بڑے مومن تھے بڑے پرہیزگار تھے وضو دے نشان نے چمک رہے ہیں انہوں نے پتہ لگ رہا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بندے نے کیونکہ ساری امت جڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کہ پنج کلیان ہوئے گی انہوں نے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے وضو دے نشان چمک رہے ہوں گے. آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنا والی پوری پائی ہوئی نشانی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے نے میری امت کے لوگ آئے اور میاں مومنا والی پوری پائی ہوئی نشانی نے اور مار بگایا انہوں ملک گرامی نے. فرشتیاں نے چماڑیاں مار کے پیچھے ہٹا دیتا. مار بجایا یعنی ان کو مارا مار بجایا ان کو ملک گرامی نے پانی نہ پین دیتا. تو پانی نہ پین دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث خود فرمایا یہ چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا او دیا جو اس گلوں کبھی نہ بھلائیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فرشتے ہوئے کہ میری امت دے لوگ نے میرے امتی لگ پریشان کہ نیڑے آیا تسا پیچھا اٹھا دیتا ہے ہٹکا دیتا ہے بگا دیتا ہے نسا دیتا ہے پجا دیتا ہے. فرشتے کی جواب دیں گے وہ کہیں گے اے امت تیری احمد پیاریا اے امت تیری. کتنا اوکھا ٹائم ہوگا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں نبی کریم فرمایا کہ میرے امتی نے اے امت تیری احمد پیاریا باب رسولہ تیرا انہوں نے اجاڑیا. تیرے دین کا باب تیری سنت کا باب تیری حجت کا باب تیری توحید سنائی ہوئی کا باب تیری نبوت کا باب تیری سنتوں کے باب انہوں نے اجاڑا تھا. اور یا کہ پھر جس طرح یہ کہتے ہیں بریلوی کہتا ہے کہ سانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھکے نال اپنی چادر سے چھپا رہے ہیں یا کہ بریلوی ہوتا ہے جدو فرشتے اے بات کر گے اے امت تیری احمد پیاریا
باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان گے کی فرمان سحقن سحقن، آپ فرمان دے نہ دور کر دو میرے کو، ہٹا دو میرے ہاتھوں، دور لے جاؤ انہوں، انہاں دا قصور اتنا بڑا ہے، انہاں کی غلطی اتنی بڑی ہے، جدوں مینوں پتہ چل گیا کہ انہاں میرے دین دا باغ اجاڑیا ہے، میری سنت دا حلیہ بگاڑیا ہے، میرے دین نو انہاں اس طریقے نال نہیں رہن دیتا جی میں چھڑ گیا سا۔ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، فرمانا نہ میں دا نبی نہ ہے میرے ہوئے تو خیر ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مبارنا آپ اسی حجرہ میں مدفون ہوئے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات میں اپنی قبر اس مدینہ والی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح دفن کیا گیا تھا، جیسے صحابہ نے آپ کے جسم میں اطہر کو، جسم میں اطہر کو جس طریقے پر دفن کیا تھا اسی طریقے پر آپ کا جسم آج تک اسی طرح محفوظ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی جسموں کو کھائے، لیکن حیات کہاں ہے؟ آپ کی حیات مبارکہ وہ روحانی حیات ہے برزخ میں، اعلیٰ علیین میں، بلند مقام پر، اور وہ اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ اس مقام کا چھت جس میں آپ کی روح انور دیدار الہی میں مستغرق ہے، اس مقام کی چھت کوئی اور نہیں ہے، اللہ الرحمن کا عرش، سقفہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش اس کا چھت ہے، وہاں ہے آپ دیدار الہی میں مستغرق، انوار الہی میں مستغرق، اس کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے کیا کیفیت ہے، اور درود و سلام وہ آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ کسی موحد کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں مل گیا، یہ بدعتی کا، مشرک کا، توحید والوں پر الزام ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، غلط بولتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہی بات کر دی تھی کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقویۃ الایمان میں لکھا ہے انہا کا معنی بریلوی اس کو بڑا اچھالتا ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مٹی میں مل کے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اسی طرح محفوظ ہے جس طرح جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مٹی میں دفن ہو گئے۔ یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ مٹی میں مل گئے، کسی چیز سے ملنا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں چلے جانا، کیونکہ اردو اس وقت نئی شروع ہو رہی تھی، اب محاورہ اس طریقے پر زبان نہیں تھی جیسے آج ہے، اس وقت ابتدائی تھی، اس وقت بڑی تبدیلیاں آج بات نہیں اس زبان میں، اس وقت بڑے الفاظ دوسرے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اس اعلیٰ مقام میں جہاں اللہ پاک کا اوپر عرش ہے، نیچے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، اس سے بڑی شان ہو کیا ہو سکتی ہے، اور جہاں کوئی نہیں اوپر اللہ، نیچے پیغمبر علیہ السلام، بعد الخدا تو ہی قصہ ہے مختصر، اور یہ ہر اس کا عقیدہ ہے جس کو بریلوی وہابی کہتا ہے، ہر اس جماعت کا عقیدہ ہے جس کو بریلوی وہابی کہتا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی کو ہم کیوں نہیں بلا رہے ہیں یا رسول اللہ، ہم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جب ہم کو واقعہ سناتے ہیں صحابہ کرام کا تو اس میں ہم صاف کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیونکہ وہ آپ کے سامنے تھے، جب سامنے ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے، ہم بھی اسی طرح آشتی میں اسی طرح آواز کو بست رکھتے ہوئے جیسے آپ کی زندگی میں آپ عادت تھا اسی طرح وفات کے بعد بھی ہے۔ تو چنانچہ آج کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور پکارے آپ کو،
جو مبالغہ بے ادب اور گستاخ بنے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور قرآن حکیم نے جو آپ کا ادب سکھا دیا، اس کو دیا ہے تو موحدین نے لیا ہے، مومن خالص مومنوں نے لیا ہے، دوسرا نہیں کوئی لے سکتا۔ اس لیے یہ جو اس کا سید حسن نامی مولوی کہتا ہے کہ ابو جہل یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا، ابو جہل یا محمد کہتا تھا، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتا تھا، صحابہ کے صف میں جاتے ہیں، اور یہ وہابی نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ ابو جہل کے صف میں جاتے ہیں، اس طرح کی مثال۔ تو یہ اس کی، یہ ہم اس کی اس مثال کو اسی کے منہ پہ پاتے ہیں، جو یا محمد کہتا تھا وہ بھی گستاخ ہے، اور جو یا رسول اللہ آج دوروں سے کہتا ہے آپ حجرے کے اندر ہے، وہ بھی گستاخ ہے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو باہر کھڑا ہو کر بولے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، الذین ینادونک، صاف سی بات فرما دی کہ حجرے کے اندر سے جو لوگ آپ کو باہر پکارتے ہیں یہ بے ادب ہے، بے ادب ہے، بے وقوف ہے۔ عقل ہوتی ہے میں جو انتظار کرتے، تو آج بریلوی جن کو وہابی کہتا ہے یہ اس انتظار میں ہے کہ قیامت قائم ہو، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا میں چلے جائیں اور ہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف بڑھے اور آپ سے سامنے ہوئے مخاطب کریں۔ لیکن آج اس لیے نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا اور باہر سے بلانا یہ بے ادبی ہوگی، یہ گستاخی بنے گی، اور چیخنا اور چلانا یہ ویسے ہی منع فرمانا۔ تو اس لیے بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی کہ وہابی ہی سچا ہے بریلوی کی، کہ جو بریلوی کے مقابلے میں جو کوئی بریلوی وہابی کہتا ہے وہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے عاشق ہیں، یہی سچے محبان نبی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، ارشادات کو، معمولات کو، اقوال کو، اعمال کو، آپ کے طریقوں کو لیے ہوئے اپنی زندگی میں بسر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اسی دین میں رکھے ہوئے ہیں جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ اس لیے میں آخر میں اشعار کے پڑھ کے بعد ہم کہتے ہیں اَسَیْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ اُفِّرْ لِدِینِکُمْ، اَسَیْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ اُفِّرْ لِدِینِکُمْ وَأَمْرِکُمْ السَّیِّئِ الَّذِی کَانَ عَاصِیًا۔ اور بریلویو تم اللہ کے نبی کی نافرمانی بھی کر رہے ہو، سیدھی سیدھی نافرمانی کر رہے ہو، اتنی بڑی نافرمانی بھی کر رہے ہو، پھر اس کو دین سمجھ رہے ہو، یا رسول اللہ بھی کہہ رہے ہو، پکار بھی رہے ہو، اللہ کہتا ہے جو پکارے بے ادب ہے، گستاخ ہے، تم پکار بھی رہے ہو تو اغفر لدینکم، اور اس کو دین بھی بنائے بیٹھے ہو، وَأَمْرِكُمُ السَّیِّئِ الَّذِی کَانَ عَاصِیًا، تمہاری یہ بے ادبی اور گستاخی تمہیں ضرور جہنم میں لے جائے گی اگر توبہ کی۔ الَّذِی کَانَ عَاصِیًا، اللہ کی کان تم کر بھی بے ادبی رہے ہو، گستاخی رہے ہو، پیغمبر کی نافرمانی کر رہے ہو، قرآن کی حکم بدلی کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے نبی اندر ہو باہر سے آواز نہیں لگاؤ، تم آوازیں بھی دے رہے ہو، پکار بھی دے رہے ہو، اور اغفر لدینکم، اور دین بھی اسی کو دین بنائے بیٹھے ہو، قبل وَأَمْرِكُمُ السَّیِّئِ الَّذِی کَانَ عَاصِیًا، تمہارا یہ دین کیسا دین ہے جو نبی کی مخالفت پہ ہی چل رہا ہے، گستاخی اور بے ادبی والے راستے پہ چل کے تم کس دین کا نام لے رہے ہو، اور ہمیں کہتے ہو فَإِنِّي وَإِنْ أَنَّفْتُمُونِي لَغَائِرٌ، تم ہمیں کہتے ہو کہ تم گستاخ ہو۔ دیکھو یہ وہابی یا رسول اللہ نہیں کہتے، یہ یا علی مدد نہیں کہتے، یہ فلاں نہیں کہتے، فَإِنِّي وَإِنْ أَنَّفْتُمُونِي لَغَائِرٌ، ہمیں تو تم یہ کہتے ہو کہ تم رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب ہو، حالانکہ ہم یا رسول اللہ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں قرآن نے کہا تم سے آواز نہیں دے۔ فَإِنِّي وَإِنْ أَنَّفْتُمُونِي لَغَائِرٌ
فداء رسول اللہ اہلی و مالیا، خود تو تم رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور رسول کو بے ادب اور گستاخ ٹھہرا رہے ہو، تو قبل ہم تو اپنی ہر چیز، ہم تو اپنی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل ہمارا سنت پیغمبر کے مطابق ہے۔ ہمارا ایک عمل بھی تم ایسا دکھا دو جس میں ہمارے نبی کی سنت کا طریقہ ہو۔ تمہاری زندگی میں ایک بھی عمل سنت والا مل جائے وہ بھی غنیمت شاید ہو، وہ بھی شاید نہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا 7 سال کا بچہ جب بلوغت کو پہنچتا ہے نمازی پکا بنتا ہوتا ہے، ان کا 70 سال کو بھی پہنچ جاتا ہے بنتا ہے تو بے نماز اللہ فإني وإن عنفتموني لقائل فداء رسول اللہ اہلی و مالیا۔ ہم تو ہر چیز اپنے پیغمبر پہ قربان کیے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، پیغمبر کے طریقے کو اپنایا۔ اطعناه فلم نعدله بغیره، پھر ہم نے آپ کی اس حد تک ہم اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے قول کے مقابلے میں، آپ کے فعل کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں لیتے، کوئی بھی ہو، ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی لیتے ہیں۔ وہی ہمارے پیشوا ہے، وہی ہمارے مقتدا ہے، وہی ہمارے رہنما ہے، وہی ہمارے امام ہیں، وہی ہمارے مرشد ہیں، وہی ہمارے ہیں۔ تو اس لیے بات کو سمجھیے بھائی، سوچئے کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والا کس نظریے سے کہہ رہا ہے، جس نظریے سے بھی کہے، یا یہ استغاثہ کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہوئے بھی پکارے، تو قرآن نے کہا جو واحد سے پکارتے ہیں کہ بے ادبوں کا کام ہے، عقل مندوں کا نہیں، بے ادبوں کا کام ہے، گستاخوں کا کام ہے، ادب والوں کا نہیں۔ ادب کیا ہے؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کا انتظار کرنا، جب وہ سامنے آئے گا قیامت کو، پھر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، پھر جو کلمات تیرے زبان پہ آئے گی وہ کہے گا۔ اور اس وقت جیسے صحابہ کرام کہتے تھے اسی طریقے سے ہم بھی انشاءاللہ کہیں گے۔ آج اس طریقے سے پکارتے ہوئے جیسے ان کے لوگ کر رہے ہیں، یہ قطعا کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے دلوں کو سنت نبوی اور محبت اور نبی سے منور فرمائے اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔